اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وسيلة اللهم محمود الذي وعدته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلی کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق ست تقریم میرے معزز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں گزشتہ انبیاء اور قوموں کے قصے بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا موضوع وہ سابقہ امتوں کے احوال ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ان قوموں کی برائیوں کو ذکر کر کے اس قوم کو یہ سمجھایا ہے کہ اگر یہ برائیاں تمہارے اندر بھی پائی جائیں
تو جس طرح اللہ نے ان قوموں کو سزائیں دیں، اس طرح اللہ اس قوم کو بھی سزائیں دے سکتے ہیں، اور سابقہ قوموں کی سزاؤں کو بیان کر کے اس امت کو بھی ڈرایا گیا، اور ان واقعات کا ایک بہت بڑا مقصد وہ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ قوموں کے جو نبیوں کے ساتھ رویے ہوتے تھے ان کو بیان کر کے دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کی امت کے جو دعات ہیں، دائی ہیں، ان کو اس بات کی طرف تسلی دی گئی کہ ایسا رویہ صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ پہلی قومیں بھی اپنے نبیوں کے ساتھ یہی رویہ اپناتی تھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا پچھلے خطبے میں ذکر ہو رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے جب نبوت عطا فرمائی تو اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کیا، اور جب باپ نے دعوت کو نہ مانا اور ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کے آگے جب وہ لاجواب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی ہجرت تھی، اور ہجرت، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تعریف یوں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، میری امت کا ہر شخص وہ مہاجر ہے جو اس کام سے باز آ جاتا ہے، رک جاتا ہے جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فلاں کام نہیں کرنا، اگر میں اپنی زندگی میں ان گناہوں کو چھوڑے ہوئے ہوں تو ایک معنی میں بھی مہاجر ہوں، اور اگر کسی ایسی جگہ پر رہتا ہوں جہاں اللہ کے دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، اگر میں وہ محلہ تبدیل کرتا ہوں تو یہ میری ہجرت ہے، اگر میں وہ شہر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہوں تو یہ بھی ہجرت ہے۔ دراصل اصول اور قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ اور ایک مصیبت ہوتی ہے دین کی، کہ میرے اوپر اگر یہ دنیا کی مصیبت آئی تو میری دنیا تنگ ہو جائے گی، میرے لیے ٹینشن بن جائے گی، اور ایک مصیبت ہے دین کی، اگر اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو یہ دنیا تو گزر جائے گی لیکن آخرت کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبیوں نے اور ان کے ساتھیوں نے ہمیشہ دنیا کی مصیبتوں کو اپنے گلے لگا لیا لیکن دین کی مصیبتوں کو اپنے سے دور رکھا۔ سیدنا لیکن انہوں نے اپنی دنیا کی مصیبت کو گلے لگایا، اپنی دین کی مصیبت جو ہے اس کو اپنے اوپر نہیں آنے دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کہنے لگے رب السجن احب الی مما یدعونی، اے اللہ یہ جس کام کی طرف مجھے بلاتی ہے اس سے بہتر میں جیل کو پسند کرتا ہوں، مجھے جیل میں جانا اچھا ہے۔ اپنے دین کو خراب نہیں ہونے دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی جہاں پر دنیا کی مصیبت آ رہی ہو دوسری طرف دین کی مصیبت ہو
تو دنیا کی مصیبت کو گلے لے لینا چاہیے، دین کی مصیبت کو نہیں لینا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی لیکن ان سب چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے نکلے، قوم کو یہ دعوت سمجھانے کی کوشش کی۔ جب قوم کے سورج، چاند، ستارے جن کو معبود بنا رکھا تھا لاجواب کر دیا، اور وہ بت جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے ان کو جب پاش پاش کر دیا تو کہنے لگے کہ اب اس ابراہیم کو پکڑو، حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی عبادت کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ بھئی معبود مدد کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ مدد کروانے کے لیے ہوتا ہے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جو مدد کرنے والا ہوتا ہے، نہ کہ جس کی مدد کی جائے۔ جو انسان شرک کی دلدل میں گرا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پھر اس کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ کہ پچھلے دنوں ہم سندھ گئے تھے، وہاں پہ بدین کے علاقے میں کسی نے ایک دربار دکھایا، کہتے دیکھیں جی یہ جو اس کا منارہ ہے نا، یہاں پہ زلزلہ آیا تھا تو یہ گر گیا۔ تو لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ بھائی یہ زلزلہ آیا اور یہ اپنا مینار بھی باقی نہ رکھ سکے، تو لوگ کہنے لگے کہ دراصل انہوں نے زلزلہ اپنے اوپر لے لیا، اس لیے مینارے پر شدت آ گئی تھی، وہ اس لیے گر گیا۔ ہمارے اس لاہور شہر کے اندر بھی ایک قبر ہے جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی تھی تو وہ بمبوں کو واپس پھینکا کرتے تھے، اور جب اپنی ان کی قبر کے اوپر دھماکہ ہوا تو لوگ لاجواب ہو گئے۔ جو مشرک ہوتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کھڑا کیے ہوئے ہوتا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی کہنے لگی کہ پکڑو اس کو اور اس کو جلا دو، قتل کر دو، اور قتل بھی چھری کے ساتھ نہیں۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ تاریخی چکھا جلائی گئی، 40 ہاتھ لمبی، گہری اور چوڑی چکھا، جس کے اندر عورتوں نے منتیں مانگ مانگ کے لکڑیاں پھینکی، اور کئی دن جب وہ چکھا چلتی رہی تو اس کے اندر اب ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکنا تھا تو کوئی اس کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک غلیل کی طرح کی کوئی چیز انہوں نے بنا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال کر کے آگ کے اندر پھینک دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ذرا پریشانی نہیں کہ مجھے آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے، میرا کیا بنے گا؟ جس اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اس اللہ نے اگر مجھ سے اور کام لینا ہوگا تو مجھے زندہ رکھ لے گا، اگر اس نے مجھ سے کام نہیں لینا ہوگا تو اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اور روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ کی طرف ان کو پھینکا جا رہا ہے تو زبان پہ کلمے یہ ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جب پھینکا گیا تو اللہ، جس اللہ کے لیے پھینکا گیا اس اللہ نے فوراً آگ کو حکم دے دیا، کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ آگ کا کام تو جلا کے راکھ کر دینا ہے، کہا ہے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ مفسرین لکھتے ہیں اگر اللہ صرف یہ کہتے کہ تو ٹھنڈی ہو جا تو اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے بھی ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا سلامن،
ایسی ٹھنڈی ہونا کہ جو سلامتی والی ہو. اور علی ابراہیم، مفسرین لکھتے ہیں اگر اللہ رب العالمین یہ نہ کہتے کہ تو آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا تو آگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی. تو وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی. جب آگ بجھی، ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس سے نکل کے باہر آ گئے. اللہ اکبر. اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی قوم ایمان نہیں لائی. اتنا بڑا معجزہ. جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر آئے تو یہ خبر ارد گرد کے علاقوں میں آس پاس ہر طرف پھیل گئی، مشہور ہو گئی. اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کو شامل کر کے کل 3 لوگ تھے جو ایمان والے تھے. ایک ان کی بیوی حضرت سارہ تھی اور ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط، جن کو آگے چل کے اللہ رب العالمین نے نبوت عطا فرمائی. یہ ٹوٹل 3 لوگ تھے اس وقت تک جو ابھی ایمان لے کے آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ عراق کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر دعوت اثر نہیں کر رہی تو آپ اس عراق کو چھوڑ کر کے شام کے علاقے میں چلے گئے. جب شام کے علاقے میں بیت المقدس جہاں پہ موجود ہے اس کے ارد گرد کے علاقے میں کچھ عرصہ آپ وہاں پر ٹھہرے تو اس علاقے میں شدید قسم کا قحط آیا تو وہاں پر رہنا بھی مشکل ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے مصر میں چلے گئے. جب آپ مصر میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں. اپنے بادشاہ کو خبر کی اور بتایا کہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت عورت بھی ہے. اس بادشاہ نے جب ان کو اپنے پاس طلب کیا تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ میری بہن ہے. وہ بہن ان معنوں میں تھی کہ اس وقت ایمان لانے والی ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھی. اس کو اسلام میں توریہ بولتے ہیں کہ انسان ایسی کوئی موڑ کر بات کرے کہ جو خلاف حقیقت بھی نہ ہو اور دوسرے انسان کو بات اور طرح سے سمجھ آ جائے. مثلا آپ یہاں سے سفر پہ جا رہے ہیں اسلام آباد، کوئی بندہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں گجرانوالہ جا رہا ہوں. تو گجرانوالہ سے تو ہو بھی جانا ہے نا آپ نے اسلام آباد. تو اس کو توریہ کہتے ہیں. اس کی گنجائش ہے ان حالات میں جہاں پر آپ کو خطرات ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو سارہ علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنے دربار میں طلب کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام کو باہر بھیج دیا. تو اس نے سارہ علیہ السلام کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کیا. یہ جیسے ہی آگے بڑھا تو اس کا جسم سن ہو گیا. تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے. کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. انہوں نے دعا کی، یہ ٹھیک ہو گیا. اس نے پھر ارادہ کیا، پھر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا. تیسری مرتبہ جب یہ ٹھیک ہوا تو اس نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ یہ عمومی عورت نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی نیک صالحہ خاتون ہے. تو کہا کہ یہ میرے پاس ایک خادمہ ہے، اس کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں، یہ آپ کی خدمت کرے گی. جو آگے چل کے جن کا نام آجر تھا، حاجر، جو ہمارے ہاں حاجرہ مشہور ہے سلام اللہ علیہا. سارہ علیہ السلام نے ان کو ساتھ لیا اور واپس آئی. ابراہیم علیہ السلام کو ساری بات بتائی. تو ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے آگے چلے تو مصر میں ہی اپنی زندگی کچھ عرصہ گزاری. تو وہ سارہ علیہ السلام کو جو لونڈی اور خادمہ ملی تھی، چونکہ 80 سال تقریباً ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو چکی تھی، ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی اولاد نہیں ملی تھی. تو سارہ علیہ السلام نے
हाजरा का निकाह करवा दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। जब इनका निकाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ तो 80 साल की उम्र हो चुकी है। इस उम्मीद से निकाह करवाया कि शायद अल्लाह हमें इनसे कोई बच्ची बच्चा दे दे और वो हमारी नस्लों का वारिस बन जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा बुजुर्ग, नबियों के बाप, वो अल्लाह से औलाद मांगते रहे हैं। अल्लाह चाहे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस वक्त तक औलाद ना दे। हमारे यहां लोग कहते हैं वो फलां है, उसके पास जाओ, वो बेटे देता है। वो फलां है, उसके पास चले जाओ, वो बड़ा मुस्तजाबुद्दावात है। मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बड़ा कौन सा बुजुर्ग था? अल्लाह चाहे तो अपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अता ना करे। ज़करिया अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, बाल सफेद हो चुके हैं, अल्लाह से औलाद मांगते मांगते बुढ़ापे को पहुंच चुके हैं, बीवी भांज हो चुकी है। अल्लाह चाहे तो जवानी में अता ना करें, जब बीवी भांज हो जाए अल्लाह उस वक्त अता कर देते हैं। ये तो मेरे अल्लाह के इख्तियार हैं। यहाबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको वो चाहता है बेटे अता कर देता है, जिसको वो चाहता है बेटियां अता कर देता है, और जिसको चाहता है बेटे बेटियां दोनों दे देता है, जिसको चाहता है कुछ भी नहीं देता। ये लोगों के इख्तियार में नहीं है कि जी फलां हाफिजाबाद में बुजुर्ग है, उसके पास चले जाओ, वहां से बेटा मिल जाएगा। आज मुसलमानों को अपने अकीदे भी ठीक करने की जरूरत है। कमजोरियां पाई जाती हैं मुसलमानों में भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को रब मानते हुए भी सारा सलामुल्लाह अलैहा ने जब हजरत हाजरा के साथ निकाह करवाया तो अल्लाह ने उनसे बेटा दे दिया, इस्माइल। और यह तो फितरत है ना कि जिस डाली के साथ फल लगा हो या जिस शाख के ऊपर फूल लगा हो वो ज्यादा अच्छी लगती है। तो कुछ मसाइल भी होना शुरू हो गए, टेंशन होनी शुरू हो गई। यहां पर भी एक सबक है, और खसूसन उन लोगों के लिए जिन्होंने एक से ज्यादा निकाह कर रखे होते हैं। हमें अपनी बीवियों को थोड़ी गुंजाइश देनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया ने जब थोड़ा मसला होना शुरू हुआ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को साथ लिया और बीवी को साथ लिया, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फरान की चोटियों में बैतुल्लाह के पास, जहां उस वक्त अभी सिर्फ निशानात मौजूद थे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वहां पर छोड़ दिया। और फिर वहां पे इस्माईल अलैहिस्सलाम की एक लंबी दास्तान है, वो एक अलग किस्सा है कि कैसे पानी की प्यास में वहां पे इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने पांव की एड़ियां रगड़ते रहे। अल्लाह अकबर। और जिब्रील आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके अपना पर मारा, और अम्मा हाजरा सफा मरवा से कैसे वो 7 चक्कर लगाती रही। सुभान अल्लाह। जहां पर वो दौड़ती रही, जहां पर वो चलती रही, अल्लाह ने उनके तरीकों को आज हाजियों और उमरा करने वालों के लिए सुन्नत बना दिया है। और देखें कितने बड़े पैगंबर की औलाद और बीवी हैं, उसके बावजूद 7 चक्कर लगाने पड़े। पहले चक्कर में क्यों नहीं निकल आया पानी है, या चक्करों के बगैर क्यों नहीं निकल आया पानी? आज हमारे घरों में थोड़ा सा मसला हो जाए, बुलाओ फलां को, वो आकर के दम दरूद करे, वो फलां के पास चले जाओ, वो फलां तावीज देता है। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों को अपनाओ।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر شیطان کا بسیرا کبھی نہیں ہوتا۔ آج ہمارے یقینوں میں کمیاں ہو سکتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی حفاظتوں کے لیے صبح و شام کے اذکار بتائے ہیں۔ پاکیوں اور طہارتوں کے اہتمام کرو۔ اللہ اکبر، زمزم نکل آیا، سبحان اللہ، اس زمزم کی کیا فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما شرب لہ، اس کو جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ وہ مقصد پورا کر دیتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اور اما ہاجرہ کو جب ابراہیم علیہ السلام یہاں پر چھوڑ کے نکلے، آنکھوں سے اوجل ہوئے تو سائے پر کھڑے ہو کے دعائیں کرنے لگ گئے، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پہ ظاہری طور پہ زندگی گزارنے کے کوئی آثار نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، لیکن اللہ آپ کا حکم ہے، میں اس حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ اے اللہ اب ان کو پھلوں میں سے رزق آپ نے عطا کرنا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکانا آپ نے ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہیں کئی دعائیں ہیں اپنی اولاد کے لیے، جہاں پہ اللہ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناؤں گا۔ وقال ومن ذریتی، کہا اللہ میری اولاد میں سے بھی۔ اور کبھی دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز پڑھنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ایک یہ بھی سبق ہے، اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنا اور ان کے لیے فکر مند ہونا۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ہے اللہ کی طرف سے اس کا جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے، وہ اللہ سے پوچھتا ہے اللہ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کو جواب دیا جاتا ہے ھذا استغفار لابن فلان، نام لے کے بتایا جاتا ہے کہ تیرا وہ فلاں بچی یا بچہ جس کی تو اچھی تربیت کر کے آیا تھا، آج اس نے تیرے لیے استغفار کیا، اس وجہ سے اللہ نے تیرے درجے کو بلند کر دیا ہے۔ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ بوٹا لگا دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حفاظت کرنا اور اس کو پروان چڑھانا، وگرنہ وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں اولادیں دی ہیں تو ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو یہاں پہ اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ادھر دوبارہ مصر میں گئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ اللہ کے کام ہے، وہ سارہ علیہ السلام جن کو ساری زندگی اللہ نے اولاد نہیں دی، ایک دن فرشتے آتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ گھر میں مہمان آئے ہیں تو فوراً بھاگتے ہوئے گئے اور ایک بچڑا بعجل عنیس، بھونا ہوا بچڑا لا کر کے مہمان نوازی کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو تکلفات نہیں ختم ہوتے نا، ٹھنڈا لیں گے، گرم لیں گے، میٹھا لیں گے، کیسا لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جو موجود تھا مہمان نوازی کے لا کے سامنے پیش کر دیا۔ جب دیکھا کہ یہ کچھ کھا نہیں رہے تو اندازہ ہوا کہ لگتا ہے یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اصل میں سدوم والوں کے پاس، لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، ان کی قوم کی طرف عذاب لے کے، تو ان کے ساتھ جھگڑنے لگ گئے ابراہیم علیہ السلام۔ خیر اسی موقع پہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ایک بیٹے کی بشارت دی، فرمایا کہ ہم تمہیں اسحاق کی بشارت دیتے ہیں، اس میں سے اللہ ان کو یعقوب آگے بیٹا بھی عطا فرمائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ اولاد عطا فرمائی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ کچھ عرصے کے بعد ادھر مکہ میں بھی چکر لگایا کرتے تھے،
اپنی اولاد کی فکر کیا کرتے تھے، آ کے ان کے حال احوال معلوم کیا کرتے، اور پھر وہاں پہ جب ایک دن آئے تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جو واقعہ ہے وہ پیش آیا، وہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں سن سنا کے ان انبیاء کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کچھ بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ایک بھائی نے اپنے بھائی کے اپریٹ کے لیے کہا ہے کہ ان کا آج اپریٹ ہے، ان کے لیے دعا کر فرما دیں، اور دیگر بھائیوں نے بیماروں کے لیے دعا کا کہا ہے، دعا فرمائے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ کچھ لوگ روزگار کے مسئلے میں پریشان ہیں، کچھ قرضوں کے بوجھ تھلے دبے ہوئے ہیں، دنیا کی مختلف طرح کی ٹینشنیں ہیں، اللہ سب کے مسائل کو حل فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم ايد الجهاد والمجاهدين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انت الشافي لا شافي الا انت اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم انا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم انا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔